ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں، ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں۔ ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں، جون ہم زندگی کی راہوں میں اپنی تنہا روی کے مارے ہیں۔ ایک چائنیز چھوٹی سی سٹوری ہے کہ ایک گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، سب عزیز و اقارب بچے کو دیکھنے، ماں باپ سے ملنے، مبارک دینے آئے۔ کسی نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کے بہت کامیاب ہوگا، کسی نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کے بہت دولت مند ہوگا، کسی نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کے بڑا پڑھاکو ہوگا، افسر بنے گا، بیوپاری بنے گا۔ ایک شخص نے آ کے بچے کے چہرے میں دیکھا، ماتھے کو چوما اور کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے مر جائے گا۔ سب لوگوں نے اس کو مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب جو تمام لوگ تھے ان تمام لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی تھی، اس ایک شخص ہی نے سچ کہا تھا جو یقینی تھا اور وہ کنفرم ہونا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے سچ بولا اور اس کو مار پیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ تلخ ہوتا ہے، سچ تنہا ہوتا ہے۔ سچ sometimes it becomes so ugly۔ سچ تلخ ہونے کے ساتھ بعض حالتوں میں بدصورت ہوتا ہے۔ بدصورت ہم سمجھتے ہیں، انفیکٹ وہ نہیں ہوتا، وہ ایک سچائی ہوتا ہے، ہم اس کی سچائی کو بدصورتی سمجھتے ہیں۔ Amicus Plato said beggars amica veritas latent۔ Amicus Plato said beggars amica veritas۔ Plato is dear to me but dearer is still his truth۔ میرا استاد افلاطون مجھے پیارا ہے مگر سچ اس سے زیادہ پیارا ہے۔ ارسطاٹل جو 20 سال افلاطون کا طالب علم رہا، شاگرد رہا، وہ کہتا ہے کہ میرا استاد مجھے پیارا ہے مگر سچ اس سے زیادہ پیارا ہے۔ سچ، اس کو چھوڑ دیں ابھی تھوڑی دیر درشی صاحب وہی رہو۔ تو وہ سچ، بیٹا آپ کو کہا چھوڑ دیں، سے بیٹھ جائیں۔ سچ کہنے پہ لوگ تنہا ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولیں آپ کے ساتھ ہجوم رہیں گے، غیر روایتی بات کریں آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ میں آنیسٹلی اسپیکنگ، میں ایک سندھی باپ کا ایک بلوچ ماں کا بیٹا ہوں۔ ان دونوں کے علاوہ اگر مجھے آپشن ملے کہ میں کہیں اور پیدا ہوں اور کوئی اور ماں باپ ہوں تو میں جون ایلیا اور ابن انشا کے پڑوس میں کہیں پیدا ہونا چاہوں گا۔ روایت شکن، ادبی طور پر بت شکن، زندگی کی وہ تمام مروجہ باتیں جن پہ لوگ ڈیفینسو بنے، وہ باتیں جون ایلیا نے۔ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، جو کہا گیا، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے سے یاد آتی ہے۔ کتنی اس میں کتنی گہرائی اور کتنی فرسٹریشن ہے، جو کہ کبھی محبوب رہا ہو، جس کے قدموں کی آہٹ کے لیے دل تڑپتا ہو۔ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے۔
غور کیا جائے کیا صورت تھی اس کی، کیسا تھا وہ شخص. یہ غور کرنا، یہ یاد کرنا کہ کوئی تھا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، روز دل ٹوٹ جائے، روز خواہشیں ٹوٹ جائے. گھر کا مقصد یہاں وہ گھر روایتی گھر نہیں ہے. گھر آپ کا پورا وجود، آپ کے خیالات، آپ کی خواہشوں، آپ کی فرسٹریشن، آپ کی مایوسیوں کا گھر ہے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جائے. اس سطح کی بات کراچی کی گلیوں میں ایک نوجوان جون ایلیا کرے اور وہ اکیلا ہو، اس پہ کسی کی کوئی توجہ نہ ہو، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، اس کو اگنور کر دیا گیا ہو، اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں، کوئی اس کو یاد ہی نہ کرے. سہ بھی لیتے ہمارے تانوں کو، مجھے برداشت کرتے، سہ بھی لیتے ہمارے تانوں کو، جان من جان نثار ہوں میں تو. یہ شکوہ، یہ شکایت، جان من میں تو جان نثار ہوں، میرے تانوں کو نہیں سہا تم نے، مجھے اگنور نہیں کیا، میری اس حجتوں کو تم نے اگنور نہیں کیا، برداشت نہیں کیا. اور پھر ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم. یار بھی بھول گئے، ہم کو یاروں نے بھی یاد نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم تو. کتنی اس میں بے چینی، کتنی فرسٹریشن، کتنی ڈپریشن، کتنی اس میں تلخی ہے. اتنی بڑی بات کہہ دینا. یہ جو شاعر ہیں، یہ شاعر ہیں کیا؟ دی پوئٹس آر دی unacknowledged legislators of the world. دنیا کے غیر تسلیم شدہ قانون ساز ہیں، مگر دنیا ان کو قانون ساز نہیں مانتی، مگر وہ قانون ساز ہیں. Poets are the unacknowledged legislators of the world. سمٹمز ہیں پوئٹ ایک بیمار معاشرے کے. آپ کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے تو بیماری کوئی بیماری نہیں ہے. اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو جو بخار ہے وہ اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے. بخار در حقیقت ایکسپوز کرتا ہے جو اندر آپ کے کمپلیکیشن چل رہی ہے. ٹیمپریچر بتاتا ہے کہ اندر جسم میں کوئی گڑبڑ ہے، ٹیمپریچر بذات خود کچھ نہیں ہے. تو شاعر اس ہر سماج کے سمٹمز ہیں جو بتاتے ہیں کہ اندر گڑبڑ چل رہی ہے، یہ معاشرہ بیمار ہے، یہ معاشرہ تباہی کی سمت جا رہا ہے. اس معاشرے کو درست نہ کیا تو یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا. جون ایلیا جیسے شاعر وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ بخار تو پسندیدہ نہیں ہے، کھانسی تو پسندیدہ نہیں ہے، زکام، بیماری، کووڈ، ڈینگی، یہ پسندیدہ چیزیں تو نہیں ہیں. تو کیا اب کووڈ کے بجائے کووڈ کی ٹیسٹ کرنے والے لیب سے لڑ پڑیں گے کہ تم نے کووڈ کیوں بتائی مجھے؟ اب ڈینگی جو آپ کو ڈائگنوسس کر کے بتائے کہ ڈینگی ہے، اس سے لڑیں گے، تم نے کیوں کہا ہے کہ مجھے ڈینگی ہے؟ تو بیماری جو آپ کے اندر ہے اس بیماری کو انٹرپریٹ کرتے ہیں پوئٹس. وہ بتاتے ہیں کہ وہ سیسموگراف ہیں جو زلزلے کی آمد کا پتہ دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ یہاں ارتھ کوئک آنے والا ہے یا آ رہا ہے. پوئٹس وہ کام کرتے ہیں. اس زمانے میں اس قسم کے شعرا کیوں نہیں ہیں؟ آج کل وہ شعرا کیوں نہیں ہے؟ ہر دور میں کہا جاتا ہے کہ پچھلا دور اچھا تھا، مگر آئی ایم جسٹ سیئنگ دس ان جینوئن سینس کہ کیوں اس دور میں غیر روایتی باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ غیر روایتی جوش ملی آبادی، ملا جو موقع تو روک دوں گا،
جلال روز حساب تیرا. کس کو کہہ رہا ہے؟ ایسے شاعر کہاں ہیں؟ ملا جو موقع تو روز دوں گا، جلال روز حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عطاب تیرا. جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، فلک تو کیا عرش بھی کانپ اٹھتا، اگر میں دل پر نہ روک لیتا تمام زور شباب. اس قسم کی باتیں کہاں ہیں؟ اس قسم کی باتیں کہاں ہیں کہ کوئی کہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کہے گا کوئی شاعر، ایف آئی آر میں کٹ جائے اس پہ. ایسی باتیں ایڈوانس. اور اس دور میں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون چیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. یہ تو مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. جب تک تمہیں پتہ چلے ہمارا تو کام اتر جائے گا، ہم تو برباد اور تباہ ہو جائیں گے. خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. حجت اس زمانے میں تو آپ کسی صاحب اقتدار سے حجت کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. ادبی میلے ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، اس میں وہ بات کی جاتی ہے جو ڈھکی چھپی ہو، جو لپٹی ہوئی ہو، جو ڈائریکٹ نہ ہو، جو کوئی شخص صاحب اقتدار اپنی طرف نہ سمجھے. اور وہ زمانہ باغ بہشت سے مجھے کس کو کہہ رہا ہے؟ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. مخاطب ہے خدا سے، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، میرا انتظار کر. کیونکہ مجھے بھجوایا ہے کام سے، میں کام میں لگا ہوں. باغ بہشت سے تو بھجوا دیا نا مجھے، حکم سفر دیا تھا کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. پاکستان بھر کی زبانوں کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے جو کلچرل، ادبی، ثقافتی، پوئٹک رنگ ہے. ایک کشمیری شاعر ہے شاہ شریف مشہدی، ہیر ہیریا سنگ تول نہ تل دی، جدو رانجھن یار نہ کر دی. ہیر ہیروں میں نہ تولی جاتی اگر اس کا رانجھے سے عشق نہ ہوتا. ہیر کی قیمت اس لیے ہے کہ اس کی زندگی میں رانجھا ہے، اور رانجھے کی قیمت اس لیے ہے کہ اس کی زندگی میں ہیر ہے. ہیر ہیرا سنگ تول نہ تل دی، جدا رانجھن یار نہ کر دی. سوہنی وی کلونی مردی، جدو شہ دریا نہ تر دی. شیری تلخ ہوندی وچ لوکاں، جے غم فرہاد نہ کر دی. تھل بن سسی شہید نہ ہوندی شرفا، پاویں کربل وچ جا مردی. سسی کربلا میں مر جاتی تب بھی اتنی امر، کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، تب بھی اتنی امر نہ ہوتی اگر وہ در بدر خاک بسر ہو کر پہاڑوں میں یوں دھکے کھاتے ہوئے نہ مر جاتی تو اس کی وقت ہی نہیں تھی. چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اپنے مقصد سے، اپنے گول سے. زندگی کا مشن کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. میں بھی کیا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی. یعنی جون ایلیا خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں، شکایت بھی نہیں. شکایت تب ہوتی تب 1000 1500 2000 5000 سال زندگی ہوتی. یہ ضائع یوں نہ کرتے تب بھی مر جاتے، یوں کرتے تب بھی مر جاتے، یوں نہ کرتے تب بھی مر جاتے. مرنا تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے.
تو پھر اپنی پسند کی بامقصد بھی دوسروں کی نگاہ میں نہیں، جو آپ سمجھیں کہ بامقصد زندگی ہے، آپ خود اپنے لیے طے کریں. Who the hell I am to tell you what should be useful for you? That has to be decided entirely by yourself. آپ ہاں مروجہ اصول ہیں دنیا کے. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے. جو نے لیا بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. صرف زندہ رہنا. سوچے نا، میں کہتا ہوں میں جا رہا تھا ایک دفعہ کندکوٹ شکارپور پتہ نہیں کہاں، تو میں پڑھتا جاتا ہوں کچھ نہ کچھ، اور کبھی بسوں کے پیچھے پڑھتا جاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس ٹرک پہ، کیا لکھا ہوا ہے. جو آج کل حکمران ہیں ہمارے، وزن کی کوئی پرواہ نہیں ڈالر کی تلاش، یہ بھی ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے. یہ ٹرک کا جملہ ہے، وزن کی کوئی پرواہ نہیں ڈالر کی تلاش. سارا دیکھ لیں انتظام، یہی جملہ، وزن کی کوئی پرواہ نہیں. وزن ذلتوں کا، وزن محرومیوں کا، وزن لوٹ مار کا، وزن تباہیوں کا، بربادی کا، کرپشن کا، استحصال کا، ظلم کا، ناحق کا، بربریت کا. اس وزن کی کوئی پرواہ نہیں ہے ڈالر کی تلاش. تو ایک ٹرک پہ لکھا تھا پنجابی میں کہ کنو کنو دساں میں شکر گڑ چلیاں. کوئی دل جلا تھا، پینٹر اس نے لکھ دیا کہ ٹرک کہہ رہی ہے کہ میں کس کس کو بتاؤں کہ میں شکر گڑھ جا رہی ہوں. بتا بھی رہی ہے. تو ساری زندگی یوں تو نہ ہونا کہ کنو کنو دساں میں شکر گڑھ چلیاں. آبویس ہو، بچی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، میٹرک کیا، انٹر کیا، رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے، اچھا رشتہ آیا، پڑھائی آدھے میں چھوڑ دی، یا کہا پھر شادی کے بعد پیپر دے دینا، پھر شادی ہوئی، پھر 7 8 3 2 4 بچے ہوئے، پھر چولہا. محبوب خوبصورت حسین جوان محبوب، اب وہ محبوب صبح کو غرارے کر رہا ہے اور رات کو خراٹے مار رہا ہے. گیس آئی، گیس نہیں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی چلی گئی، جلدی سے استری کر لو، لائٹ چلی جائے گی. تو اس میں اگر زندگی میں کوئی اچھا کام ہوتا تو بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، ایسے زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. کتنی دلکش ہے وہ، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں. تو ستم محسوس نہ ہو، زندگی ایسی ہو کہ آخری لمحوں میں، سکرات میں، بستر پر، تکیے پر، اپنے اوپر جھکے ہوئے لوگوں کے ورثا کے چہروں میں دیکھ کر کوئی حسرت نہ رہے کہ کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. بندہ یہ سمجھے کہ میری زندگی جتنی میکسیمم پروڈکٹیو، اچھی، صاحب کردار، عمدہ، بے مثال گیون کنڈیشن کا. ظاہر ہے آئیڈیلی ان علاقوں، ان شہروں میں ہم نہیں بستے جہاں آئیڈیل مواقع ہیں، مگر جو مواقع ہیں کیا ان کا میکسیمم یوز کیا؟ جو ڈگریز اویلیبل تھیں کیا وہ حاصل کی؟ سائملٹینیسلی صبح ایک اچھی ڈگری اور شام کو دوسری اچھی ڈگری کی طلب میں رہے. جو سبجیکٹ پڑھا اس کو صرف سیمسٹر پاس کرنے کے لیے پڑھا، یا اس سبجیکٹ کے روح میں اترے، اس سبجیکٹ کی گہرائیوں کو سمجھے اور سمجھا کہ یہ کس لیے تھا اور اس کو ہمارے سلیبس میں کیوں شامل کیا گیا. بظاہر یہ باتیں ایک مخصوص ایج ہوتی ہے نا، اس میں باتیں سپرفیشل لگتی ہیں. در حقیقت انسان کی خود اپنی سوچیں سپرفیشل ہوتی ہیں، اس کو بتائی جانے والی باتیں سپرفیشل لگتی ہیں. جب وہ میچور ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی زندگی کچھ اور ہے.
جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا. تو میں 15-20 سال سے اپنی طالب علمی کے زمانے سے میری خواہش رہی ہے کہ میں وہ چیزیں پڑھوں جو غیر روایتی، جس میں وہ باتیں ہوں جو عام شاعر نہ کہتے ہوں، روٹین سے ہٹ کے ہوں. ایک دفعہ ایک عجیب شاعر کا نام وسعت اللہ خان نے، یاسمین صاحبہ نے، یا ڈاکٹر عظما صاحبہ، عظما فرمان صاحبہ، ہمارے بہت بڑے لیجنڈ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کی صاحبزادی ہیں، آرائی صاحب، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے اس شاعر کا نام سنا ہوگا، میں نے نہیں سنا تھا. سندھی میں جب دو دوست بیٹھے ہوں، ہم خیال اور بے تکلف، جو با تکلف ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. جو بہت انٹیمیٹ اور قریبی دوست ہوتے ہیں، ان کو جب بتائیں آپ کے گاڑی ہائی وے پہ جاتے ہوئے پنکچر ہو گئی اور میں کھڑا ہوا ہوں، تو بہت فری ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جھل دب، تو یعنی بھگتو. تو ایک شاعر میں نے پڑھا، اسلم کولسری، آپ نے پڑھا ہوگا. اس کو میں نے پڑھا، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ کتنی بڑی بات، کتنی سہل اور کتنے زبردست انداز میں جیسے جون ایلیا بیان کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ. آنکھوں کے اجڑے اسٹیشن پھر ہوں گے آباد زہ فریاد، صدیوں بعد سہی گزرے گی ماہی والی ریل، ابھی دکھ جھیل. ابھی دکھ جھیل، صدیوں بعد سہی گزرے گی ماہی والی ریل، انتظار ابھی دکھ جھیل. سونی سونی کٹیا میں جب سکھ سپنوں کے سنگ سجاؤں رنگ، کان میں آ کے کہہ جاتی ہے دکھ کی چتر چڑیل، ابھی دکھ جھیل. ابھی دکھ جھیل. اسلم کولسری ہے تیرا لہجہ بڑا غریب اور سوچ عجیب. اسلم کولسری ہے تیرا لہجہ بڑا غریب اور سوچ عجیب. عشق شاعری فکر نوکری تو ہر فن میں فیل، ابھی دکھ جھیل. تو ابھی دکھ جھیلنے ہیں. زندگی سے شکایتیں کرنے کا اختیار جون ایلیا جیسے بڑے لوگوں کو ہے، کیونکہ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے ٹوورڈز دس سوسائٹی. انہوں نے بہت ایڈوانس باتیں کی ہیں. آپ کو اور ہمیں ابھی شکایت کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. وہ بڑے لوگ تھے. جون ایلیا کے لیے شاید احمد فراز نے کہا ہے کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس شہر طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. تو جو ترکش سے تیر برستے رہے جون ایلیا کے سینے پر، اور اس کو برداشت کرتا گیا، چلتا گیا، اپنے ہنر کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عقل کو آئندہ جنریشنز کے لیے لکھتا رہا، پیش کرتا رہا. ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگ زن، فیض ہے. ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگ زن، جن کی ہیبت سے دنیا لرزتی رہی، جن پہ آنسو بہانے کو کوئی نہ تھا، اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی. یہ ہے جون ایلیا. اس لیے میں چاہوں گا، مجھے خوشی ہے، یاسمین صاحبہ سے میں نے پوچھا کہ اردو لٹریچر میں طالب علموں کا کتنا انٹرسٹ ہے. میری خواہش ہے کہ اس قسم کے پروگرامز بڑی سطح پہ اور ہوں، 2-2 3-3 دن کے فیسٹیولز ہوں. جون ایلیا فیسٹیول ہونا چاہیے.
ابن انشا فیسٹیول ہونا چاہیے. ابن انشا آپ کے شہر کا ایک شاندار شاعر تھا. اس شاعر کو صحیح ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا گیا. اس شاعر کو ٹریبیوٹ پیش کرنا آپ سب کا کام ہے. فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے. ابن انشا. فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانہ. فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی. فرض کرو تمہیں خوش رکھنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میخانے ہوں. اس قسم کے شعرا آپ کے شہر میں، آپ کے سندھ میں، آپ کے وطن میں موجود ہیں. شیخ ایاز، شاہ لطیف، بلے شاہ، فیض، فراز، جون ایلیا کراچی میں، ابن انشا، مصطفیٰ زیدی، ناصر کاظمی. آپ کو ایک 3 روزہ فیسٹیول مہدی حسن کا منانا چاہیے. مہدی حسن فیسٹیول. اس کی آواز، اس کے نغمے، اس کی زندگی، اس کی سٹرگل. کیا شخص تھا مہدی حسن. اس کو آپ فقط اسٹیج پہ، ٹیلی ویژن پہ، پروگرام میں، یوٹیوب پہ ایک آدھ غزل سن لیتے ہیں، واہ واہ کر لیتے ہیں. مہدی حسن جیسا گلوکار اگر مغرب میں ہوتا تو اس کو پوجا جاتا. اس پہ تھیسس ہوتے، اس پہ یونیورسٹیز کی چیئرز بنتی. اس کو آپ اور ہم وہ قدر نہیں کر سکے. میں آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کی صفوں میں بار بار آتا رہوں، بار بار آپ کو سنتا اور آپ کو سناتا ہوں.